بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو روایتیں پڑھی جا رہی تھیں اس میں ایک مضمون کئی حدیث میں آیا کہ جانتے بوجھتے اگر کوئی شخص کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو ناحق ہے اس کا ساتھ دیتا ہے، تو اس کا وبال بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کو عصبیت کہتے ہیں، کبھی خاندان کی بنیاد پر، کبھی برادری کی بنیاد پر، کبھی وطن کی بنیاد پر۔ اللہ کا فضل ہے دارالعلوم اس فتنے سے بہت دنوں سے محفوظ ہے، لیکن شیطان پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ بہار اور یو پی کے طلبہ میں ٹھن گئی تھی، اگرچہ اس کا رخ دوسرا تھا، علمی مقابلہ ہو رہا تھا، مضامین لکھے جا رہے تھے، پرچے آ رہے تھے، لیکن منافست بہت زور کی تھی۔ لیکن حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو گزار دیا اور سب کو ملا دیا۔ مگر کبھی کبھی ہوتا ہے، اور چھوٹے مدرسوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یو پی کے ایک لڑکے نے ایک بہاری کو مار دیا ہے۔ اب یو پی والے سب ایک ساتھ ہو گئے، بہاری سب ایک ساتھ ہو گئے، یعنی ایک فرد نے ایک فرد کو نہیں مارا ہے، دونوں ساتھی ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ٹہلتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب تک کوئی بات نہیں تھی، لیکن اختلاف ہو گیا اور ہاتھ چل گیا تو فوراً اس میں ایک یو پی کا ہو گیا، ایک بہار کا ہو گیا۔ یہ جاہلیت ہے۔ حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی جن کی مزاج کے اندر مزاح تھا، مذاق کرنے والے، دوسرے ساتھی کے ساتھ انہوں نے کچھ مذاق کیا اور ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے ایک تماچا مار دیا۔ جب انہوں نے تماچا مارا، انہوں نے آواز لگا دی، کچھ ان کے حمایتی آ گئے، انہوں نے کچھ آواز لگائی، ان کے حمایتی آ گئے، یا للانصار یا للمہاجرین، چلو انصاریو، چلو مہاجرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع، فوراً تشریف لائے، پر ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ ہجرت کر کے آئے تو انصار اور مہاجرین کو ایسا سیر و شکر کر دیا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بنا دیا کہ سگے بھائی سے زیادہ مقام اس کو مل گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں، حضرت سعد ابن ربیع انصاری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سعد ابن ربیع انصاری کا بھائی بنا دیا، مواخات کا رشتہ قائم کرا دیا، یہ ان کو اپنے گھر لے گئے، اس لیے کہ مہاجرین گھر بار دل سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ تو سعد ابن ربیع نے ان سے کہا، بھائی، اہل مدینہ جانتے ہیں کہ میں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ باغات کا مالک ہوں، میری جتنی جائیداد ہے، جتنے باغات ہیں، ان سب میں آدھا تمہارا آدھا میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کے بارے میں کہو میں اس کو طلاق دے دوں، اور عدت گزار کر تم اس سے نکاح کر لو، اس کی عدت گزرے تم نکاح کر لو۔ یہ ان کی طرف سے پیشکش تھی، ایثار تھا۔ ادھر سے یہ استغنا، فرما بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل میں بھی برکت عطا فرمائے، تمہارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، مجھے تو مدینے کے بازار کا راستہ بتا دو، میں مکہ میں بھی تجارت کیا کرتا تھا، یہاں بھی تجارت کر لوں گا۔ چنانچہ بازار گئے، کچھ خریدا، کچھ بیچا۔ چند روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑے پہ کچھ پیلا پیلا دھبا تھا، جو رنگ عورتیں استعمال کرتی ہیں اس کا رنگ کا دھبا تھا۔ فرمایا، مہیم عبد الرحمن، یہ کیا ہے؟ فرمایا انی تزوج، حضرت نے نکاح کیا ہے۔
فرمایا کس سے نکاح کیا ہے؟ کہ ایک انصاری خاتون سے۔ فرمایا ما سکتا، اس کو تم نے مہر کیا دیا ہے؟ قال نواتا من ذهب، 5 درہم کے ہم وزن سونا دیا ہے۔ اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ تاجر تھے، اللہ نے ہنر دیا تھا، چند روز میں خوشحالی آ گئی۔ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ان حضرات کے درمیان جو کوئی تعلق نہیں، ایک مکے کے رہنے والا ایک مدینہ کے رہنے والا، دونوں کی معاشرت الگ، مزاج الگ، اور بہت کچھ فرق تھا، لیکن اسلام کے رشتے میں پرو جانے کے بعد بالکل ایک جان دو قالب ہو گئے تھے۔ اب جب اس میں سے یہ آواز نکلی یا للانصار یا للمہاجرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلی، یہ تو جاہلیت کے زمانے کی بات ہے کہ عصبیت کی بنیاد پر کہ انصاری کو مہاجری نے مار دیا یا مہاجر کو انصاری نے مار دیا، تو اب سب مہاجر ایک ساتھ ہو کے سب انصاری ایک ساتھ ہو جائے، یہ دعویٰ ہو رہا ہے۔ بہاری اور یوپی والے سب ایک ساتھ ہو جائے اور بہاری سب ایک ساتھ ہو جائیں، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زیادتی کس کی ہے، یہ جاہلیت کی چیز ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ میرا ساتھی غلطی پر ہے، چاہے اس کا ہم وطن ہو، چاہے اس کا دوست ہو، اس کا رشتہ دار ہو، اس کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مولانا مظفر حسین صاحب کا قصہ پڑھا ہو، سنایا گیا آپ کو، کاندھلوی، اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ کاندھلا میں ایک زمین کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں مقدمہ چلا۔ ہندو کہتے تھے کہ ہماری زمین ہے، مسلمان کہتے تھے ہماری زمین ہے، وہ کہتے تھے ہم یہاں مسجد بنائیں گے، وہ کہتے تھے ہم مندر بنائیں گے۔ انگریز کا زمانہ تھا، مقدمہ گیا انگریز کی عدالت میں۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ دیں گے ہم اس کو مان لیں گے، یعنی مولانا مظفر حسین صاحب۔ جج نے جو انگریز تھا مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ یہ تمہارے مولوی صاحب مولوی مظفر صاحب، ان کے ہاتھ میں معاملہ دے تو یہ جو فیصلہ کر دیں۔ ہاں ہاں بالکل بالکل۔ تو سوچا حضرت تو مسلمانوں کی حمایت کریں گے ہی۔ جج نے بلایا ان کو کہ مولوی صاحب یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے زمین کے بارے میں، آپ بتائیے زمین کس کی ہے؟ ان کہ یہ تو ہندوؤں کی زمین ہے۔ جج نے فیصلہ لکھا کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان ہندوؤں نے برضا و رغبت وہ زمین مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ پوری جماعت کا، پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہی اسی کی گواہی دیں گے۔ اس لیے شہادت زور کو من اکبر الکبائر قرار دیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو گناہ کبیرہ نہ بتاؤں؟ تو فلاں گناہ کبیرہ ہے، فلاں گناہ کبیرہ ہے۔ 1 2 شمار کرنے کے بعد آپ ٹیک لگائے بیٹھے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا الا وقول زور، الا وقول زور، الا وقول زور۔ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات آتے ہیں، یہ ہدایات ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم دانستہ طور پر کسی غلط کی حمایت نہ کریں، اپنی عاقبت تباہ نہ کریں۔ ابھی روایت پڑھی، اس کو قیامت کے دن بدترین لوگوں میں وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرے۔ آج ہی کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے ہمیں اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔